جو بھی پاکستان کے خلاف ہوگا اسے ختم کریں گے. ہم سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ طاقت کا مرکز فوج ہے, اصل سپریمیسی پارلیمنٹ کی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں اظہار خیال. کہا دہشت گردی کو مکمل ختم کریں گے. سندھ میں دہشت گردی اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم نے انہیں بلوچستان میں قابو کر لیا. پنجاب میں دہشت گردی اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم نے انہیں کے پی میں گھیر لیا. کردم ٹی ٹی پی کو پاکستان کے آئین کے دائرے میں آنا پڑے گا. جو بھی پاکستان کے خلاف ہوگا اسے ختم کریں گے. ہم سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ طاقت کا مرکز فوج ہے, اصل سپریمیسی پارلیمنٹ کی ہے. قومی اسمبلی میں قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس. وزیر اعظم, آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ملٹری آپریشن سمیت اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت نے شرکت کی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. پاکستان کے پاس وسائل اور افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں. عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں اور پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی. اراکین قومی اسمبلی نے ڈیسک بجا کر آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف نے 1973 کے آئین کے نفاذ کے 50 سال مکمل ہونے پر پارلیمنٹ اور اراکین کو مبارکباد دی اور آئین بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف نے کہا آئین کہتا ہے اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا. آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کا مظہر ہے. عوام اپنی رائے آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں. حکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے اس حکم سے ہی آئین کو اختیار ملا ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں رہا. اس کامیابی کے پیچھے ایک کثیر تعداد شہداء اور غازیوں کی ہے جنہوں نے اپنے خون سے اس وطن کی آبیاری کی ہے. پاک فوج کے سپہ سالار نے کہا دہشت گردوں کو ریاست کے رٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. دہشت گردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کی مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آیا. ملک میں دائمی قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز مستعد ہے. اس سلسلے میں روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں. اجلاس سے آصف علی زرداری, مولانا اسد محمود, بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر قائدین نے بھی خطاب کیا. اراکین اسمبلی نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے سوالات کیے جن کے مؤثر انداز میں جوابات دیے گئے. خالد محمود, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. پنجاب انتخابات کے سپریم کورٹ کا اسٹیٹ بینک کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم. الیکشن کمیشن پیر کو سپریم کورٹ میں رقم سے متعلق رپورٹ پیش کرے گا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ان چیمبر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی انتخابات کے لیے فنڈز فراہمی کیس میں 9 صفحات پر مشتمل ان چیمبر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا اسٹیٹ بینک کے مطابق 21 ارب روپے 17 اپریل تک فراہم کیے جائیں گے. حکومت کے مختلف اکاؤنٹس میں 1 ارب 40 ارب سے زیادہ فنڈز موجود ہیں. اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ 18 اپریل تک فنڈز فراہمی کے حکم پر عمل درآمد رپورٹ پیش کریں. وزارت خزانہ اکاؤنٹ جنرل کی تصدیقی رپورٹ اور الیکشن کمیشن 18 اپریل کو 21 ارب روپے کے فنڈز کی وصولی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی حکومت کو فیڈرل کنسولیٹڈ فنڈ سے رقم منتقل کرنے کا مکمل اختیار ہے. تاہم عدالت یہ نہیں سمجھتی کہ حکومت کو آئینی طور پر 21 ارب روپے کے فنڈز کے اجراء میں کوئی رکاوٹ یا مشکل ہے. عدالت کا حکم وفاقی حکومت کے پارلیمنٹ سے فنڈ کے اجراء کے فوری منظوری لینے کے لیے کافی ہے. وفاق آرٹیکل 84 کے تحت پارلیمنٹ سے فیڈرل کنسولیٹڈ فنڈ جاری کرنے کی منظوری لے. اسٹیٹ بینک انتخابات کے لیے 21 ارب جاری کرنے کے لیے وزارت خزانہ سے رابطہ کرے گا. عدالتی حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک, وزارت خزانہ, اکاؤنٹنٹ جنرل اور الیکشن کمیشن مل کر کام کریں. سپریم کورٹ کے حکم نامے کے مطابق فنڈز کے اجراء کا اگر دوبارہ کوئی معاملہ ہوا تو عدالت جس طرح چاہے گی اس کو دیکھے گی. 4 اپریل کے فیصلے کے پیرا 6 اور 7 کا معاملہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ آنے پر دیکھا جائے گا. مقدمے میں مزید ضرورت محسوس ہوئی تو عدالت دوبارہ کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرے گی. میاں عقیل افضل, ایکسپریس نیوز, اسلام آباد. اور قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ کے فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی اور چیئرمین نیب کے اختیارات میں اضافے سے متعلق نیب ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور کر لیے ہیں. ڈیمز فنڈ کی رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں وقاص احمد. I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 122 of the said rules be suspended in order to take up the Supreme Court review of judgments and orders Bill 2023. No, I put the motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted.
قومی اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں سپلیمنٹری ایجنڈے کے تحت وزیر اعظم کی معاون خصوصی شیزا فاطمہ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی سے متعلق سپریم کورٹ ریونیو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر بل 2023 ایوان میں پیش کیا، جس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کا جو بینچ فیصلہ سنائے گا، نظر ثانی کے لیے اس سے بڑا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ درخواست گزار سپریم کورٹ میں اپنی پسند کا وکیل مقرر کر سکے گا۔ نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا حق ایسے متاثرہ شخص کو بھی ہوگا جس کے خلاف بل کی منظوری سے پہلے فیصلہ سنایا گیا ہو۔ نظر ثانی کی درخواست اس قانون کی منظوری کے 60 روز کے اندر دائر کرنا ہوگی۔ بل کا اطلاق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سمیت تمام عدالتوں پر ہوگا۔ اجلاس میں چیئرمین نیب کے اختیارات میں اضافے سے متعلق نیب ترمیمی بل 2023 بھی منظور کر لیا گیا۔ نیب ترمیمی بل 1999 سے نافذ العمل ہوگا۔ چیئرمین نیب کو مزید اختیارات دے دیے گئے۔ چیئرمین نیب کو انکوائری، ٹرانسفر اور بند کرنے کا اختیار ہوگا۔ احتساب ترمیمی ایکٹ 2022 اور 23 سے پہلے جن مقدمات کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ نافذ العمل رہیں گے۔ اجلاس میں انتخابات کی فنڈنگ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے اور ڈیم فنڈز کی رقم قومی خزانے میں جمع کرانے سے متعلق 2 الگ الگ قراردادیں متفقہ طور پر منظور کی گئیں۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے گزشتہ روز کے حکم نامے کو مسترد کر دیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا، حکم نامہ آئین اور قانون سے متصادم ہے۔ عدالتی اصلاحات بل پر عمل درآمد روکنے کا حکم پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت ہے۔ عدالتی حکم تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہے۔ وقاص احمد، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی، کون لایا؟ تمام صوبوں نے دہشت گردی کے خاتمے اور فاٹا اصلاحات کے تحت مقاصد کے لیے رقوم دی تھیں، وہ کہاں گئیں؟ کے پی کو دیے جانے والے اربوں روپے کے وسائل کہاں استعمال ہوئے؟ ان کا جواب لینا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سوالات اٹھا دیے۔ مزید کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد قربانیاں دیں۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا، یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے فوج، رینجرز اور پولیس کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ شہباز شریف نااہل ہوئے تو سندھ سے وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کہا کہ 5 منٹ میں مارشل لاء لگا سکتا ہوں۔ میں نے کہا بسم اللہ کریں، شیر پر چڑھنا آسان ہے، اترنا مشکل۔ مفاہمت کے بعد شاہ آصف علی زرداری کا ایک بار پھر بیٹھ کر الیکشن تاریخ طے کرنے کا مشورہ۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ تمام جماعتیں بیٹھ کر فیصلہ کریں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے الیکشن ایک دن میں ہی ہوں۔ ہمیں الیکشن پر نہیں لیکن اس کے وقت پر اعتراض ہے۔ شہباز شریف نااہل ہوئے تو سندھ سے وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کہا کہ 5 منٹ میں مارشل لاء لگ سکتا ہے۔ میں نے کہا بسم اللہ کریں، شیر پر چڑھنا آسان ہے، اترنا مشکل۔ جبکہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ کابینہ میں اہلیت کے برخلاف ارکان شامل ہیں۔ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ لوگ مارشل لاء کی طرف دیکھ رہے ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا تو عوام سڑکوں پر فیصلہ کریں گے۔ ملک کے معاملات کو اگر دیکھیں تو اس پر عدلیہ کا اثر ہوتا ہے۔ جب عدلیہ اپنا کام نہیں کرے گی، اثر ملک کی معیشت پر پڑے گا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، آج عدلیہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے فیصلے ہیں وہ ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہزاروں ٹرک کے برابر کھاد ہمارے ملک سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے؟ سینکڑوں 40 فٹ کے ٹرک ہر روز پاکستان کے بارڈر کا رس کے پاکستان آتے ہیں۔ کوئی ڈیزل بیچ رہا ہے، کوئی پیٹرول بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے، کوئی کیا بیچ رہا ہے۔ یہ اتنی بد نظمی شاید کسی ملک کے اندر نہیں ہے۔ کون اس کو روکنے والا ہے؟ اگر ہم نظام میں مداخلت کرتے رہیں گے، عدلیہ کرتی رہے گی، سیاستدان ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے، فوج اپنے دائرہ اختیار سے باہر جائے گی تو ملک نہیں چلتے۔ یہ جو خرابیاں آج ہیں یہ ایک دن کی نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ان کو درست ہم کر لیتے، درمیان میں غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ماشاء اللہ لگے ہیں ملک کے اندر، کیا ماشاء اللہ حل دے سکیں؟ اور آج میں بڑے دکھ سے یہ کہتا ہوں کہ لوگوں سے بات کرتے لوگ آج شاید ماشاء اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب این آر او کے لیے انتخابات سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا اداروں کے غلط کاموں پر تنقید نہ ہونے سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔
ہمارے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے پیشی۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت 26 اپریل تک منظور کر دی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے دلائل سننے کے بعد حفاظتی ضمانت منظور کی۔ عمران خان کے خلاف تھانہ رمنا میں انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ درج ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے، کون بنے گا آزاد جموں کشمیر کا نیا وزیر اعظم؟ ایوان کی اکثریتی پارٹی تحریک انصاف نئے وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہ کر سکی۔ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے رابطے تیز کر دیے۔ سابق وزیر اعظم تنویر الیاس نے خبردار کیا ہے کہ پارٹی متحد ہے مگر اسے توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں آصف رضا میر۔ توہین عدالت پر آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس کی معزولی کے بعد نظر آ رہا ہے نیا بحران۔ کون بنے گا نیا قائد ایوان؟ ابھی حکومتی یا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے نہیں کیا گیا اعلان۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری انوار الحق کی صدارت میں شروع ہوا تو اپوزیشن اراکین اسمبلی احمد رضا قادری اور وقار نور نے کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کر دی، جس پر گھنٹیاں بجائی گئیں۔ تحریک انصاف کا کوئی رکن شریک نہیں ہوا، جبکہ اپوزیشن کے صرف 9 اراکین ایوان میں موجود تھے۔ میں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر کی حیثیت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف بالکل متحد ہے اور سیسا پلائی دیوار ہے۔ لگتا ہے 31 ارکان کی واضح اکثریت رکھنے والی پاکستان تحریک انصاف وزارت عظمیٰ کے نئے امیدوار کا فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ تحریک انصاف میں تنویر الیاس اور بیرسٹر سلطان گروپ میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار پر ڈیڈ لاک ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جموں کشمیر پارٹی ہم تو اکٹھے، اور اس کے علاوہ ایک بڑا گروپ جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رابطے میں۔ ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مظفر آباد اور اسلام آباد میں جوڑ توڑ جاری ہے۔ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ صورتحال 1-2 دن میں واضح ہو جائے گی۔ آصف رضا میر، ایکسپریس نیوز، مظفر آباد۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب، سپریم کورٹ کے فنڈ جاری کرنے کے معاملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک، وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ اور پیارا رمضان میں ہماری مہمان تھیں فائزہ سلیم۔ فائزہ نے بتایا سوشل میڈیا پر مشہور ہونے کا سفر آج بھی ہوں گے ایک نئے مہمان پیارا رمضان میں، صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر۔ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ جب فائزہ چھوٹی تھی تو اس وقت کے رمضان جو ہوتے تھے اس کی کیا میموریز ہیں؟ خاص فرق نہیں، پہلے بھی ہم چل کرتے تھے، ابھی بھی چل کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ڈھونڈ کر شادی بھی ایک ایسے بندے سے کر لی جس کا ان کا اپنا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے۔ سو ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ ڈھونڈنا میں نے اتنا نہیں تھا، پوری مزدوری کر لی اور جس دن اجرت لینے جانا تھا اسی دن کام چوری کر لی۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد۔ اور عید کے ملبوسات کے بعد باری آتی ہے جوتوں کی، جن کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے۔ کے پی کے شہری عام طور پر عید پر پشاوری چپل کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ ان کے ڈیزائن اور اقسام بارے بتا رہے ہیں احتشام خان۔ عید کی آمد ہو اور پشاوری چپل نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پشاور کا جہانگیر پورہ اور نمک منڈی بازار روایتی چپل بنانے میں بہت مشہور ہیں۔ پشاوری چپل میں 2 ڈیزائن، پنجے دار اور بند پنجے دار شامل ہیں، جبکہ کاریگر مختلف قسموں، 400 وال، ہائی کورم، کٹ پیس اور تلے دار آرڈر پر تیار کرتے ہیں۔
بہت اچھے اچھے ڈیزائن ہیں جو 2000-2500 میں مل جاتے ہیں اور یہ ایسی چپلی ہے اتنا مضبوط چمڑا ہے کہ آپ اگلی عید تک بھی پہن سکتے ہیں. ہم لوگ عید کی خریداری کے لیے آئے. پشاور کا چپل پورا پاکستان میں مشہور ہے. عید پر سیل بڑھنے سے دکانداروں کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں. یہ چپل جو ہے یہ 3-4 مہینوں سے ہم بناتے ہیں, سٹاک جمع کرتے ہیں, پھر ان دنوں میں لوگ آتے ہیں. پشاوری چپل بھی اس میں ہوتے ہیں, 4 سدہ کے ڈیزائن بھی ہوتے ہیں. رمضان کے آخری عشرے سے پشاوری چپل کی خریداری کا سلسلہ چاند رات تک جاری رہتا ہے. عید کے موقع پر 4 سدہ کی یہ روایتی چپل شہری بہت پسند کرتے ہیں. شام خان, ایکسپریس نیوز, پشاور.